السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اس کے حوالے سے اس سے پہلے درس میں ہم نے کچھ چیزیں جانی اور اس کے بعد فرمایا گیا ھدی للمتقین، کہ اس میں متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کیا صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن میں ایک مقام پر فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس سے وہ اعتراض تو ختم ہو گیا کہ کیا صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ نہیں، سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر یہاں متقین کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو قرآن مجید جو ہے سیدھے راستے کی طرف دلالت کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی قرآن کی ہدایت جو ہے وہ کس راستے کی ہے؟ صراط مستقیم کی ہے۔ قرآن کی ہدایت کس راستے کی ہے؟ صراط مستقیم کی۔ اور متقین کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق جو ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ قرآن سے ہی ملتی ہے۔ متقین کو بھی اگر تقوی اور طہارت کی توفیق ہوتی ہے تو کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ تو اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ ھدی للمتقین، کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ وہ پہلے سے جب متقی ہیں تو ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو متقین کے لیے بھی ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کی سانس ہے تب تک اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ضروری ہے، ورنہ وہ کبھی بھی بہک سکتا ہے، کبھی بھی بہک سکتا ہے۔ تو مرتے دم تک، یعنی جب تک سانس چل رہی ہے، انسان کتنے ہی بڑے مرتبے کا حامل ہو، اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور وہ ہدایت کہاں سے میسر آئے گی؟ قرآن کریم سے، قرآن مجید سے۔ تو متقین کے لیے بھی اس میں چونکہ ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کا درجہ بھی الگ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی ہدایت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جائے، جب وہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لے، تب انہیں نماز کے لیے کہا جائے۔ پھر جب نمازیں ادا کرنے لگیں تو انہیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کہا جائے۔ جب وہ یہ بھی کر لیں تو انہیں کہا جائے کہ ان پر زکوٰۃ، ان پر حج فرض کیا گیا ہے، ان پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ غرض کی یہ ایک ایک چیزیں بتائی جائیں، پھر وہ تہجد گزار بنے، پھر وہ اور زیادہ نوافل کے عادی بنے۔ اس طریقے سے یہ ہدایت کے سٹیپس جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں۔ تو سیدھی راہ پر متقین کے لیے بھی ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے، کہ قرآن کریم سے ان کو ہر لمحہ نئے نئے انوار، نئی نئی تجلیات اور نئی نئی روشنی ملتی رہتی، نئی نئی لذتیں حاصل ہوتی رہتی۔ تو متقین کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے،
وہ قرآن مجید کے انوار سے مستنیر اور مستفید ہوتے ہیں۔ متقین بھی نور پاتے ہیں قرآن کریم کے ذریعے، مستنیر ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، وہ نور حاصل کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان ہو، اعلیٰ درجے کا متقی ہو یا ادنا درجے کا عام آدمی، ہر ایک کے لیے قرآن کریم کی ہدایت ضروری ہے، اور متقین کے لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے انوار کو اور اپنی فائدوں کو بڑھانے کے لیے، اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے قرآن سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اس کی توجیہ جو بیان کی گئی علماء نے کہ وہ ہدایت کیسے پاتے ہیں، تو اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ متقین کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن کریم میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک صاحب گزرے ہیں ماضی قریب میں، انہوں نے کہا شب قدر کی رات میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کی، انہیں رات بھر میں وہی پڑھتا رہا، اور جتنی بار پڑھتا تھا نئی نئی باتیں اور نئے نئے انوار میرے سامنے آتے جاتے۔ تو یہ اللہ والوں کی خوبی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ کا ختم 12 سال میں کیا، 12 سال میں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کی دوسری صورتوں اور آیتوں کو نہیں پڑھا، انہوں نے سورہ بقرہ کے اندر جب غور و فکر شروع کیا تو غور و فکر کے ذریعے جو ان پر راہیں کھلتی گئی، جو انوار و تجلیات ان پر ظاہر ہوتے گئے، اس میں ڈوبے ہوئے ان کو 12 سال گزر گئے، چیزوں کو حاصل کرتے کرتے ہوئے 12 سال گزر گئے۔ یعنی قرآن کریم ایک ایسا سمندر ہے جس کی انتہا انسان کے لیے، جس کی انتہا تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی اس میں جتنا انسان غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تفکر کرے گا، جتنا اس میں ڈوبے گا، اس پر اتنے زیادہ راز جو ہے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کرنے سے ان کے دماغ کی گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، دماغ کی گرہیں جو ہوتی ہیں وہ کھلتی چلی جاتی ہے، یعنی دماغ روشن ہوتا جاتا ہے، ان کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلے بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جب ابن جوزی کو بلایا گیا تھا، ان کے ساتھی نے بلایا کہ چلو شیخ عبد القادر جیلانی کی درسگاہ میں چلتے ہیں، تو ابن جوزی جلدی کہیں جاتے نہیں تھے۔ جب انہیں بلایا گیا وہ پہنچے درسگاہ میں، تو اب ان کے نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو علم بہت زیادہ تھا، اور اپنے علم پر بہت زیادہ انہیں ناز بھی تھا، کہ کوئی بھی کتنا ہی بڑا شیخ وہ کچھ بتاتا تھا تو انہیں اس کے بارے میں پہلے سے خبر ہوتی تھی۔ حضور غوث اعظم نے ایک آیت کی تفسیر بیان فرمائی، اسے وہ جانتے تھے، اسی آیت کی دوسری وجہ سے تفسیر بیان فرمائی، اسے بھی جانتے تھے، تیسری طریقے سے بیان فرمائی، اسے بھی جانتے تھے، یہاں تک کہ 11 طریقے آپ نے بیان فرمائے، وہ 11 کے 11 طریقے ابن جوزی جانتے تھے۔ لیکن پھر حضور غوث اعظم نے جب 12ویں سے شروع کیا تو 40 تفسیریں اس آیت کریمہ کی بیان فرما دی، اور ابن جوزی جو ہے بس اس میں ڈوبے رہے کہ اتنا علم بھی اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ اس آیت کی اتنی تفسیریں بھی ہو سکتی ہیں، میں تو 11 تک ہی پہنچا تھا، اور حضور غوث اعظم 40 تفاسیر تک پہنچے ایک آیت کے حوالے سے۔ تو یہ خوبیاں ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کا علم ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فیض پانے والوں کے لیے اور اس سے ہدایت پانے والوں کے لیے راہیں رکھی ہیں، اور بندہ جب اس میں ڈوبتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نئے نئے راز جو ہے وہ ظاہر کرتا چلا جاتا ہے۔ اور غیر متقین کے لیے بھی قرآن کریم ہدایت ہے، نیکی اور دنیا کی خیر کی طرف رہنمائی ہے، اگرچہ وہ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور اس کے احکام پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن نہیں کرتے۔ اور جن کفار اور مشرکین نے قرآن کریم کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس سے قرآن کریم کے ہدایت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ ہدایت تو ہے،
قرآن ہدایت ہے. اب آپ کہو کہ ہدایت ہے تو پھر باقی یہ سب مشرکین اور کفار کیوں گھوم رہے ہیں؟ تو یہ ہماری قبولیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں. یعنی آپ درمیانے سڑک پر آ کر کھڑے ہو جائیں، سورج آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، چمک رہا ہے، آپ آنکھیں بند کریں اور کہیں کہ سورج نہیں، تو ہماری آنکھ بند کرنے سے سورج پر اثر نہیں پڑنے والا. تو یہی حال قرآن کریم کے ہدایت ہونے کا ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے اور ہدایت ہے، اس سے ہدایت میسر آتی ہے. قرآن مجید میں جہاں فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فی نفسی قرآن مجید کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے. اور یہاں جو یہ فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نتیجہ اور معال کار یہ متقین ہی کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اس ہدایت سے وہی فیض یاب ہوتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں تعارض نہیں، کیونکہ حقیقت میں انسان وہی ہے جو متقی ہے، اور رہے غیر متقی تو ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ انسانیت کی حد سے بھی گرے ہوئے. یعنی یہاں پر یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ متقین کے لیے ہدایت کیسے ہے. کیا دوسروں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ تو سب کے لیے ہدایت ہے. جو متقی نہیں ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے. اور وہ کیسے ہے کہ غیر متقی کو قرآن نمازی بناتا ہے، اس کو روزے کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے. اس طریقے سے غیر متقی کو، یعنی جو ابھی پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، ان کو قرآن کریم جو ہے اس طرف پہنچاتا ہے، متقی بناتا ہے. اور متقین کے لیے ہدایت ہے کیونکہ متقین کو ہر لمحہ فیض حاصل کرنا ہے تو اس کو ملتا رہتا ہے قرآن کریم کے ذریعے. اور رہے کفار و مشرکین تو انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ کیا دوسری جگہ جو فرمایا گیا کہ ہدی للناس انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر اس میں تو سب آ گئے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی اپنی شان ہے، قرآن کا اپنا اسلوب ہے، اور انسان تو وہی ہے نا جو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے. جو متقی ہوتا ہے وہی تو حقیقت میں انسان ہے. تو گویا کہ یہ صوفیانہ تفسیر ہو گئی اس کی کہ انسان اسی کو مانا جاتا ہے جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور جو قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اسی کو متقی کہتے ہیں. تو دونوں آیت جو ہے دونوں میں یکسانیت آ گئی، دونوں میں تطابق ہو گیا، دونوں ایک جیسی سملرٹی دونوں کے اندر آ گئی. کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک جگہ کہا لوگوں کے لیے ہدایت، ایک جگہ کہا کہ ہے متقین کے لیے. تو آخر یہ ہدایت کس کے لیے؟ تو یہ ہدایت انسانوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. اور انسان وہی ہے جو حقیقت میں پرہیزگار ہو، متقی ہو اور سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہو، وہی جو ہے متقی. اور تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن تو انسانوں کے لیے ہی ہدایت ہے، لیکن متقی کیوں فرمایا؟ کیونکہ ابھی قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اور انسانوں میں سب سے اونچے مقام پر کون ہے؟ جو متقی، جو اولیاء اللہ ہیں، وہی اونچے مقام پر ہے. عام انسانوں میں سب سے اونچے مقام پر کون ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں. تو اسی لیے قرآن نے جب اپنی شان کا بیان کیا کہ یہ کیوں نازل ہوا ہے، تو سارے انسانوں سے شروع کرنے سے پہلے جو اعلیٰ مقام پر فائز ہیں ان سے شروع کیا کہ ہدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. اب تقویٰ کیا ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ تو تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اب تقویٰ جو ہے یہ پرہیزگاری کہلاتی ہے. اب یہاں سونے کی دکان کا نام تقویٰ رکھتے ہیں، مطلب دنیا داری بیچ رہے ہیں
دنیا کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، دنیا کے اندر لوگوں کو ڈبا رہے ہیں، اور نام کیا رکھے ہیں؟ تقویٰ۔ تو یہ کیسا تقویٰ ہے کہ تم سونے میں لدے رہو اور کہو کہ یہ تقویٰ ہے؟ لوگوں کو جو ہے ملاوٹی چیزیں بیچو، سونے کے اندر ملاوٹ کر کے بیچو، اور پھر کہو کہ یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ فریبی لوگوں کا کام ہوتا ہے، ان کی صورت ہی بتا دیتی ہے کہ وہ کیسے فریبی ہیں۔ تو یہ ایسی پاکیزہ چیزوں کا سہارا لے کر کے اپنی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ آمین۔ تو تقویٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کو کہتے ہیں۔ شریعت میں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو گناہ کی آلودگی سے بچانا اور ممنوع کاموں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ گناہ کی چیزوں سے بچانا اور جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ کامل تقویٰ کب حاصل ہوتا ہے؟ کامل تقویٰ یعنی تقوی کا کمال، یعنی جس مقام پر پہنچ کر بندہ جو ہے ولایت کے درجے کو حاصل کرتے، یعنی متقی بنتے بنتے ولایت کے درجے پر پہنچ جائے۔ تو یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جب مباحات کو بھی چھوڑ دے، مباحات کو چھوڑ دے، یعنی ایسے مباحات جس میں شبہ ہو، شک۔ مباح کہتے ہیں جائز چیزوں، یعنی وہ چیز جائز، ٹھیک ہے، اس میں کرنے میں کوئی ثواب نہیں، چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں، کرنے میں کوئی گناہ نہیں، چھوڑنے پر کوئی ثواب نہیں، وہ مباح جائز کام۔ جیسے یہ گاڑیوں کا استعمال کرنا، یہ مباح ہے۔ پنکھے کی ہوا کھانا، یہ مباح ہے۔ لائٹ کا استعمال کرنا، یہ مباح ہے۔ زمین پر بیٹھنے کے لیے چٹائیوں کا بچھانا، یہ مباح ہے۔ یہ مائک کا استعمال کرنا، یہ مباح کام ہے۔ یہ سارے مباح کام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ تو ایسے مباح کام جس میں شبہ ہو کہ یہ کرنا درست ہے یا نہیں، یہ کرنا درست ہے یا نہیں، ایسے کام جس میں شبہ ہو، مشتبہ چیز ہو، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے والا جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا متقی ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا متقی۔ جیسے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا تقویٰ یہ تھا کہ آپ نے پاسپورٹ کے لیے فوٹو نہیں کھنچوایا، حالانکہ سب کو اجازت عطا کی گئی کہ دو ملکوں کے درمیان کا معاملہ ہے اور پاسپورٹ بنانا ہے، فوٹو کمپلسری ہے، تو سارے علماء نے اجازت دی۔ لیکن حضور مفتی اعظم ہند کا یہ تقویٰ تھا، اسی طرح حضور حافظ ملت کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے حج کے لیے پاسپورٹ پر فوٹو نہ لگے، اس کے لیے باقاعدہ سعودی ایمبیسی سے باتیں کی، باقاعدہ اس پر اپلیکیشن دیے، باقاعدہ اپنی محنت کی اور اپنے تقوی کو وہاں پر ظاہر کیا کہ یہ حرام چیزیں ہم اسے نہیں کریں گے، یہ مشتبہ چیز اسے ہم نہیں کریں گے۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو یہ کمال درجے کا تقویٰ ہے، یہ کمال درجے کا تقویٰ ہے۔ تو اب اگر علماء فوٹو کھنچواتے ہیں اس لیے کہ پاسپورٹ پر لگانا ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا کہ وہ حرام کام میں پڑ گئے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے ضرورت بن گئی، اور بہت سی ایسی چیزیں جو فی نفسی ہی حرام نہیں، اگر اسے بطور ضرورت کبھی استعمال کرنا پڑے تو بحالت مجبوری اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ کمال درجے کا تقویٰ ہے۔ تو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب جیسے ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، سعودی ایئر لائنس ہے، مسلمانوں کی ہے، سب کچھ پتہ ہے، اس میں ایئر ہوسٹس بھی مسلمان ہیں، کیبن کرو بھی مسلمان ہیں، پائلٹ بھی مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، سفر کرنے والے بھی مسلمان ہیں۔
اب اس میں گوشت آیا ہوا ہے، نان ویج آیا ہوا ہے، تو وہ سفر کے دوران نان ویج جو ہے وہ مشتبہ ہوتا ہے، خاص طور سے مسلم کنٹریز میں اور مسلم فلائٹ میں یا پھر مسلم سواریوں میں نان ویج جو ہوتا ہے وہ مشتبہ ہوتا ہے، اس میں شبہ ہوتا ہے اور شک کی گنجائش ہوتی ہے اس میں۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی نے کھا لیا تو اس پر ہم حرام کا فتویٰ نہیں دیں، اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد اس پر حکم لگایا جائے گا، ڈائریکٹ حرام کا فتویٰ نہیں دیں، لیکن اس سے ہم بچیں گے۔ کیوں بچیں گے؟ اس لیے کہ اس میں ڈاؤٹ ہے، اس میں ڈاؤٹ ہے، اور یہ تقوی کا حصہ ہے کہ ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو اب چونکہ اس کے حلال ہونے میں ڈاؤٹ ہے، کیا ڈاؤٹ ہے کہ یہ جس کمپنی میں بنا ہے، کٹا ہے، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا یا نہیں، یا یہ کہیں باہر کی کنٹری سے یوں ہی تو پارسل نہیں کیا گیا، غیر مسلم کنٹری سے تو نہیں منگایا گیا، امپورٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ ڈاؤٹ فل ہیں، اس لیے ہمیں وہاں پر نان ویج سے بچنا چاہیے، اور جہاں پر وہ چیز بالکل ظاہر ہے تو وہاں تو بچنا لازم ہے، جیسے غیر مسلم فلائٹس ہو گئی، اسی طریقے سے غیر مسلم کنٹریز ہو گئی، ایسے ہی غیر مسلم ہوٹل ہو گئی، ریسٹورنٹ ہو گئے غیر مسلم، ڈومینوز ہے اور طرح طرح کے جو دوسرے ہیں، میکڈونلڈس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگ حلال کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، کتنا بھی سرٹیفکیٹ دکھا دیں آپ کو کہ یہ حلال ہے حلال ہے حلال ہے، اس پر اعتماد کا کوئی موقع نہیں، اعتماد کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے مشتبہ ہیں، اور ایسے ہی مشتبہات سے، ایسی ہی ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچنا جو ہے یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کے حوالے سے کئی مراتب بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، جیسے فرمایا گیا فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو لوگ گناہوں سے بچے، جو اللہ سے ڈرا اور نیکیاں کی، جو اللہ سے ڈرا اور نیکیاں کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اس پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اللہ والوں کو کوئی خوف اور کوئی غم لاحق نہیں، وہ ٹینشن فری ہوتی، تو یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ اسی طرح فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ حد درجہ اس سے ڈرا جائے اور ہر شبہ والی چیز سے بچا جائے، اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مد نظر رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال اپنے دل و دماغ میں رکھے کہ میں اگر کوئی گناہ یا نافرمانی کا کام کروں تو میرا رب میری پکڑ کرنے والا ہے۔ اور فرمایا گیا اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ بھیجے جائیں گے، گروہ در گروہ بھیجے جائیں گے۔ اسی طریقے سے تقوی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، علامہ قرطبی نے جو فرمایا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے اپنے اور اس چیز کے درمیان کوئی آڑ بنا لینا، اور کوئی آڑ بنا لینا تقویٰ ہے، اور متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک اعمال اور پرخلوص دعاؤں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی کسی بھی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے اپنے لیے اور اس چیز کے درمیان میں آڑ بنا، بالکل اس سے بچنا، یعنی اس ناپسندیدہ چیز کو جس کو شریعت نے ناپسند کیا اس طرف ہمارا دھیان بھی، خیال بھی، توجہ بھی نہیں جانی چاہیے، اور ہر وقت یہ دعا ہو اور ہر وقت یہ کوشش ہو کہ ہم بدعمالیوں سے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں انشاءاللہ۔
امام راضی فرماتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے جو عبادات کو انجام دے، ممنوعات سے بچے، ممنوعات سے بچے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ سے بھی بچنا ضروری ہے کیا؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے کیا؟ اس میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی کیا فرمایا امام راضی نے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ممنوعات سے بچانا۔ ممنوعات کہتے ہیں منع کی ہوئی چیزوں، جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا، جیسے شراب پینے سے منع کیا گیا، جوا کھیلنے سے منع کیا گیا، زنا سے منع کیا گیا، ماں باپ کو ستانے سے منع کیا گیا، یتیموں کا مال اور ان کے حقوق کو کھانے سے منع کیا گیا، سود کھانے سے منع کیا گیا۔ تو ان ساری چیزوں سے جس سے منع کیا گیا تو ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور عبادات اللہ تعالیٰ کی پوری کرنا، جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، جو روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے جو بھی عبادتیں ہیں ان عبادات کو پورا کرنا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور گناہ صغیرہ کے حوالے سے تو یہ ہے، یعنی چھوٹے گناہوں کے حوالے سے، کہ بندہ مومن سے اگر کوئی چھوٹا گناہ ہو جائے، جیسے منہ سے گالی نکل گئی، آنکھ سے کسی منع کی ہوئی چیز کو دیکھ لیا، کان سے کوئی ناپسندیدہ بات سن لیا، تو جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ دیتا ہے تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز ادا کرتا ہے تو یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بار بار اسے کرتا رہے گا تو پھر چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ کو ایک بار کرے تو وہ چھوٹا ہے، لیکن بار بار کرے تو وہ پھر بڑا ہو جائے گا۔ بڑا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس کی سائز بڑی ہوگی اور اس کی سائز چھوٹی ہے اس لیے چھوٹا گناہ کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اس میں عذاب کم، اس کی معافی آسان ہے۔ چھوٹے گناہ کی، گناہ صغیرہ کی معافی آسان ہے، اور گناہ کبیرہ کی معافی آسان نہیں، اور اس میں عذاب بھی بڑا ہے، عذاب بھی اس کا سخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچنے کے لیے خواہش نفس پر عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ خواہشات پر، ناجائز خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہ تقویٰ ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، یہ تقوی کا حصہ ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور متقین کی فہرست میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اب یہ متقین کون لوگ ہیں اور کیا کیا علامتیں ان کی بیان کی گئی، اور اس پر اللہ کی طرف سے کیا انعام رکھا گیا، انشاءاللہ وہ آئندہ کے درس میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔